پہلے آپ ان کی ویڈیو کو سنیں اور ان کے عقیدے کو دیکھیں کہ کیا ان کا عقیدہ بالکل درست ہے، اس کے بعد پھر میں آپ سے بات کرتا ہوں۔ بریلوی سے شادی کرتے ہیں کہ نہیں کر سکتے ہیں کہ نہیں کر سکتے؟ میں نے تو کی نہیں ہے، میں نے بتایا پھر گرین چینل میں میری شادی ہوئی تھی بھائی۔ تو بات دیوبندی، بریلوی، شیعہ، اس کی اہل حدیث کی نہیں ہے۔ بات یہ ہے کہ کوئی بھی شخص، چاہے وہ دیوبندی ہو، بریلوی ہو، شیعہ ہو، اہل حدیث ہو، کسی کے عقیدہ شرکیہ ہوگا تو اس سے نکاح جائز نہیں ہے، اس کا ذبیحہ، اس کا ذبح کردہ حلال نہیں ہے، اس کے پیچھے نماز جائز نہیں ہے۔ 3 احکام یاد رکھ لیں۔ جس کا 2 اور 2 4 کی طرح شرکی عقیدہ ہے نا، چاہے دیوبندی ہو، بریلوی ہو، اہل حدیث ہو، 3 احکام شریعت میں ہے، اس کے پیچھے نماز جائز نہیں ہے، نماز پڑھ لی نہیں ہوگی۔ نمبر 2، وہ ذبح کرے گا جانور تو اس کا ذبیحہ حلال نہیں ہوگا۔ نمبر 3، اس سے نکاح کریں گے تو نکاح منعقد نہیں ہوگا۔ تو یہ کون ہے جس کا عقیدہ اسلام کے کسی بنیادی ضروری عقیدے کا انکار کرے؟ وہ جیسے قادیانی ہے، ختم نبوت کے منکر ہیں، یا کوئی شخص اسلام کے عقیدہ توحید کا انکار کرتا ہے، صاف لفظوں میں میں نبی کو حاضر ناظر مانتا ہوں، ہر جگہ موجود ہیں، میں نبی کو عالم الغیب مانتا ہوں، سب کچھ۔ بس 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 بہت ہو گیا، آپ شانت رہو، اب تھوڑا میری بھی سنو۔ پہلی بات تو یہ کہ کوئی بھی سنی صحیح العقیدہ مسلمان ہوگا جو اللہ کے نبی عاشق رسول ہوگا، اللہ کے نبی سے محبت رکھتا ہوگا، اپنے آقا سے محبت رکھتا ہوگا، وہ ان کی شادی ایسے کم بختوں سے کبھی نہیں کرے گا۔ تمہاری شادی کیسے ہونے والی ہے؟ یہ تو مشکل بات ہے۔ دوسری بات، جو سنی ہے وہ دیوبندی نہیں ہے، جو دیوبندی ہے وہ سنی نہیں ہے، اور جو شیعہ ہے وہ بھی دیوبندی نہیں ہے، جو دیوبندی ہے وہ شیعہ نہیں ہے۔ مطلب سنی، دیوبندی اور شیعہ تینوں کے عقائد کے معاملات ہیں، اور تینوں عقیدے میں ہی آ کر پھنس جاتے ہیں، اور کچھ اعمال میں بھی شیعہ اور سنی میں، دیوبندی میں، خیر دیوبندی اور سنی تو اعمال کے بنا پر لمسم تھوڑا بہت جو ہے اکثر ملتے جلتے ہیں، لیکن عقیدے کے معاملات میں گڑبڑ ہے، اور شیعہ کا تو اعمال بھی تھوڑا منتشر ہے۔ تو یہ کہہ رہا ہے چاہے سنی ہو، دیوبندی ہو، شیعہ ہو، ان سے شادی بیاہ نہیں کرنا ہے، ان سے رشتہ قائم نہیں کرنا ہے، نہ ان کے پیچھے نماز پڑھنی ہے، اور نہ ان کا ذبیحہ حلال ہے۔ کیا؟ جن کے عقائد شرکیہ ہوں، کفریہ ہوں۔ یہی بات تو سنی ایک زمانے سے کہتا ہوا رہا ہے، یہی مشن تو میرے اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ کا ہے کہ جو اللہ و رسول کا نہیں وہ ہمارا نہیں، اور جو اللہ و رسول کا نہ ہو وہ ہمارا کیسے ہو سکتا ہے؟ ہم اس کے پیچھے نماز کیسے پڑھ سکتے ہیں؟ ہم ان سے رشتہ کیسے قائم کر سکتے ہیں؟ ہم ایسے شخص سے، ایسے لوگوں کا ذبیحہ، ذبح کیا ہوا جانور کیسے کھا سکتے ہیں؟ تم کہتے ہو اللہ تبارک و تعالی کے معاملات میں، رسول اللہ کے معاملات میں، کہ وہی تم نے کہا کہ اللہ کے رسول کو حاضر و ناظر نہ مانا جائے۔ کیوں؟ جب رب تبارک و تعالی خود حاضر و ناظر بنا کر بھیجا، اور اس کی گواہی قرآن کی آیت دے رہی ہے، یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا و مبشرا و نذیرا۔ جب قرآن کی آیت صاف صاف لکھی ہوئی ہے تو تم انکار کرنے والے منکر کون ہو؟ اور جب انکار کرتے ہو تو پھر تم سنی کیسے رہے؟ پھر تمہارے پیچھے نماز کیسی؟ پھر تمہارے سے رشتہ قائم کرنا کیسا؟ پھر تمہارے ساتھ تمہارا ذبیحہ کھانا کیسے حلال ہو سکتا ہے؟ تم نے بد زبانی تم نے خود کہا ہے کہ جن کے عقائد مذہب اسلام کے دائرے سے الگ ہو، ان سے رشتہ قائم نہیں کر سکتے، ان سے شادی بیاہ نہیں کر سکتے ہیں، اور ان کا ذبیحہ نہیں کھا سکتے ہیں، اور نہ ہی وہ جو ہے مسلمان ہو سکتا ہے۔ تو تمہارا عقیدہ قرآن کی اس آیت کے پرے جا رہا ہے، باہر جا رہا ہے، لہٰذا تم مرتد ہوئے، مشرک نہیں، تم مرتد کہلاؤ گے۔ اور ایسے ہی جتنے لوگوں کی خیالات اس قسم کے ہیں، جو اس کیٹیگری میں آتے ہیں، وہ سارے کے سارے مشرک سے بدتر ہیں، مشرک سے بھی گھٹیا قسم کے لوگ ہیں، اور ان کا حکم مرتد ہے۔ ان کو مرتدین میں شمار کیا جائے گا، اور جہنم کے سب سے نچلے طبقے میں ان کا جو ہے جگہ ان کو دی جائے گی۔ اور ان سے، ایسے شخص سے میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں، ایسے شخص کا بیان نہ سنیں، اور ایسے شخص کی تقریر، بیان، واعظ و نصیحت کچھ بھی سننے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔
آپ جب قرآن نے بشیر و نذیر کہا، حاضر و ناظر کہا، تو پھر ہم بلا چو چرا اب کسی مفتی، کسی پگڑی والے، کسی پیر، کسی بابا کی بارگاہ میں جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ جب قرآن نے اپنے محبوب کو، اللہ نے اپنے محبوب کو حاضر و ناظر بنا کر بھیج دیا ہے اور اس کی گواہی قرآن پاک کی آیت سے صاف صاف جھلک رہی ہے، تو پھر ہمیں کسی ملا کی بات سننے کی ضرورت نہیں۔ اور اگر آپ سنتے ہیں تو پھر اس کا آپ کا بھی حشر وہی ہوگا جو ان کم بختوں کا ہو رہا ہے قبر میں، اور یہاں بھی یہ لعنت کے مستحق ہیں اور ان پر لعنت برستی ہیں، اور عوام تو عوام، انسان تو انسان، فرشتے، اللہ و رسول کی لعنتیں ایسے شخص پر برس رہی ہیں۔ لہٰذا یہ انہوں نے خود فیصلہ کر دیا ہے کہ جن کا عقیدہ مذہب اسلام کے بنیادی عقائد میں سے، ضروری عقائد میں سے کسی ایک بات کا بھی انکار کرے گا تو وہ جو ہے دائرہ اسلام سے نکل جائے گا۔ اور انہوں نے قرآن کی آیت کو جھٹلایا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حاضر و ناظر نہ مانا، اور ماننے والوں کو بھی انہوں نے غلط کہا، لہٰذا یہ خود غلط ہے اور ان کا عقیدہ مرتدین والا ہے۔ یہ مرتد ہے، یہ مرتد ہے، بدبخت انسان ہے، بد نسل انسان ہے، خبیث ہے۔ ایسے لوگوں کی واعظ و نصیحت، ایسے لوگوں کی تقریر سے آپ کو کوئی واسطہ نہیں رکھنا چاہیے، چونکہ قرآن نے صاف صاف کہہ دیا، سورہ احزاب پارہ نمبر 22، یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا، اے محبوب، اے غیب بتانے والے، ہم نے آپ کو حاضر و ناظر بنا کر بھیجا ہے۔ اور آپ آگے دیکھیں سورہ فیل کے اندر رب نے فرمایا، الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، اے محبوب تو نے نہیں دیکھا میں نے کیسے کیا حشر کیا ہاتھی والوں کا، ان کے ساتھ میں نے کیا کچھ کیا ہے، ان پر میں نے کیسی تباہی نازل فرمائی ہے۔ اور دیکھتا کون ہے؟ پوچھا کن سے جاتا ہے؟ جو دیکھا ہو۔ رب فرماتا ہے الم تر کیف، کیا تو نے نہیں دیکھا؟ اے محبوب تو نے نہیں دیکھا؟ اور جو واقعہ ہوا ہے، آقا علیہ السلام اس وقت اس دار فانی میں بظاہر تشریف نہیں لائے تھے، یعنی آپ کی ولادت ابھی نہیں ہوئی تھی، آپ کی ولادت سے پہلے کی جو ہے یہ کی بات ہے، پہلے کا واقعہ ہے۔ اور رب آپ سے پوچھ رہا ہے، اے محبوب آپ نے نہیں دیکھا کہ تیرے رب نے، تیرے پروردگار نے ان ہاتھی والوں کے ساتھ کیا حشر کیا؟ اس آیت سے بھی یہ پتہ چلتا ہے کہ آقا علیہ السلام پیدائش کے بعد تو ہیں ہی، پیدائش سے پہلے بھی آپ حاضر و ناظر تھے، اور آپ کو تمام چیز جو مخفی ہیں، جو پوشیدہ ہیں، جو ظاہر ہیں، تمام چیز کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو علم دے دیا ہے۔ لہٰذا آقا علیہ السلام حاضر و ناظر ہیں، اور یہ عقیدہ آپ کو قرآن کریم دے رہا ہے۔ آپ کو عقیدے کے مطابق اس آیت کے مطابق عقیدہ رکھنا چاہیے، ورنہ آپ بھی مذہب اسلام کے دائرے سے چلے جائیں گے۔ لہٰذا اپنے ایمان کو بچائیے، اور ان بہروپیہ لوگوں کے بیان کو، تقریر کو سن کر جو ہے مست مت ہو جائیے، اور نہ ہی انہیں اچھا سمجھیے کہ آپ کا جو ہے رہبر ہے، آپ کا خیر خواہ ہے، آپ کو اللہ و رسول کے راستے پر چلا رہا ہے۔ ہرگز نہیں، یہ خود گڑھے میں جا رہا ہے، جہنم کے ایندھن بن رہا ہے۔ اور اگر آپ بھی اس کے مطابق عقیدہ رکھیں گے تو آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو بھی جہنم کے ایندھن میں شمار کر دے گا۔ لہٰذا ایسے بد نسل، بدبخت، فسادی، غلط خیالات رکھنے والے، بد عقیدہ لوگوں کے بیان سننے کی کوئی ضرورت نہیں۔ قرآن نے صاف صاف کہہ دیا، یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا، فیصلہ ہو چکا۔ رب نے کہہ دیا، محبوب ہم نے آپ کو حاضر و ناظر، بشیر و نذیر بنا کر بھیج دیا ہے، تو پھر آپ ہیں، جن کو ماننا ہے مانے، نہیں ماننا بھاڑ میں جائے۔ السلام علیکم، اپنا خیال رکھیے گا۔